نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 14 اگست کا دن پاکستان کی تاریخ کا بہت اہم ترین دن ہے، اور اس دن کی بہت بڑی ایک یاد ہے جس کو ہم پاکستان کی بنیاد اور پاکستان کی ابتدا سے تعبیر کرتے ہیں۔ ملک پاکستان 14 اگست کو معرض وجود میں آیا، اور 14 اگست کا دن یقینی طور پر ہمارے لیے بڑا ہی اہم دن ہے، اس لحاظ سے کہ اس دن کو ہم اللہ کا شکر ادا کریں، اور اس دن کے اندر ہم اللہ کی طرف رجوع کریں، اس دن کو ہم روزہ رکھ کر گزاریں اللہ کی نعمت کی شکر کے طور پر کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں انگریز کے جبر اور ظلم سے اللہ نے ہمیں نجات دی۔ پاکستان بننے کی ایک طویل ترین تاریخ ہے، 1857 سے لے کر 1948 تک مسلمانوں نے، ہزاروں مسلمانوں نے جنگ آزادی میں قربانیاں پیش کی، ہزاروں علماء تختہ دار پر جھول گئے، اور ہزاروں نوجوان اس کی بھینٹ چڑھ گئے، اور اس کے بعد یہ پاکستان معرض وجود میں آیا جس کی بنیاد لا الہ الا اللہ پر تھی کہ اس ملک کے اندر ہم کیا چاہتے ہیں، اور اس ملک کے اندر ہم کون سا نظام چاہتے ہیں، اس ملک کے اندر ہم کون سا آئین چاہتے ہیں۔ تو سیدھی اور صاف بات اور واضح بات یہی ہے کہ اس ملک کی بنیاد لا الہ الا اللہ پر تھی، اور اس ملک کی جو آئین تھا، قائد اعظم محمد علی جناح جو بانی تھے اس ملک کے، انہوں نے یہ بات واضح طور پر 1949 میں کراچی کے اندر خطاب کرتے ہوئے فرمائی تھی۔ انہوں نے کہا کہ اس ملک کی جو بنیاد ہے وہ لا الہ الا اللہ پر ہے، اور اس ملک کا جو آئین ہے وہ قرآن و سنت ہوگا، تو اس پر کسی قسم کی کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ تو لہذا پہلی بات تو یہ گزارش ہے کہ اس ملک کی جو بنیاد ہے اس بنیاد کو سمجھا جائے کہ یہ ملک بنا کیوں تھا۔ یہ ملک اسلام کے لیے بنا تھا، اسلامی تعلیمات کے لیے بنا تھا، قرآن و سنت کے لیے بنا تھا۔ یہاں حدود اللہ کی ہوں گی، یہاں نظام اللہ کا ہوگا، یہاں آئین اللہ کا ہوگا، یہاں معیشت اللہ کی ہوگی، یہاں معاشرت اللہ کی ہوگی، اس لیے یہ ملک معرض وجود میں آیا تھا۔ لیکن افسوسناک بات یہ ہے کہ 77 سال گزرنے کے بعد ہم وہیں پر کھڑے ہیں جہاں 77 سال پہلے کھڑے تھے۔ اس ملک کی معیشت آج بھی سود پر مبنی ہے، اس ملک کا نظام تعلیم آج بھی لارڈ میکالے کا نظام ہے، اس ملک کے عدالتی نظام آج بھی انگریز ہی کا پروردہ نظام ہے، اور اس ملک کی معیشت آج بھی سود پر قائم ہے۔ تو ہم نے تو اسلام کے لیے ایک قدم بھی ابھی تک نہیں اٹھایا۔ اسلام کے لیے ہم نے صرف ایک آئین مرتب کیا جس کے اندر یہ لکھ دیا گیا کہ اس ملک کی جو بنیاد ہے اور اس ملک کا جو قانون ہے وہ قرآن و سنت ہوگا، قرآن کی سنت کے خلاف کوئی قانون نافذ نہیں ہوگا۔ لیکن افسوسناک بات یہ ہے کہ قرآن و سنت بھی اس ملک کے اندر نہ آیا، اور نہ ہی اس ملک کے اندر یہ نظام ختم ہوئے جو کہ اغیار کے نظام تھے، جو انگریز کا نظام تھا، وہ آج تک اس ملک کے اندر یوں ہی پنپ رہا ہے۔ اس لیے میری التماس تیسری یہ ہے کہ اس موقع پر ہمیں اللہ تعالیٰ سے توبہ اور استغفار کرنی چاہیے، بنسبت اس کے کہ اس کو جشن آزادی کے طور پر ہم مناتے ہیں، اور جشن کے طور پر ہم وہ بیہودہ کام کرتے ہیں کہ جس کا اسلامی تعلیمات کے اندر تصور بھی نہیں کیا جا سکتا ہے۔ یہودی یہ کام کر سکتے ہیں، یہود و نصارہ یہ کام کر سکتے ہیں، ہندو یہ کام کر سکتے ہیں کہ مسلمان کا جشن تو یہی ہوتا ہے کہ مسلمان نماز پڑھے، مسلمان روزہ رکھے، مسلمان ذکر و اذکار کرے، مسلمان تلاوت کرے، یہ مسلمان کی نعمت کا شکر ہے، اور یہ مسلمان کا دین ہے، اور یہی دین کہتا ہے۔ لیکن افسوسناک بات یہ ہے کہ بیہودہ قسم کے لباس پہنے جاتے ہیں، اور طرح طرح کے باجے بجائے جاتے ہیں، اور موٹر سائیکلوں سے سلنسر نکال کر طوفان بدتمیزی برپا کیا جاتا ہے، عورتیں بغیر پردوں کے نیم برہنہ لباس پہن کر بازاروں کی زینت بنتی ہیں، اور رات کو پھر جشن آزادی کے طور پر آتش بازی جو ہوتی ہے، یہ سارے کے سارے کام یہود و نصارہ سے مستعار لیے ہوئے ہیں، اور سارے کے سارے کام ناجائز اور حرام ہیں۔ آپ نے یقینی طور پر، آپ کو بھی خوشی ہے، ہمیں بھی خوشی ہے کہ 14 اگست یہ یوم آزادی ہے، لیکن آزادی کا معنی کیا ہے؟ آزادی کا معنی یہ نہیں ہے کہ آپ باجے اور آپ طرح طرح کی آتش بازی اور طرح طرح کے الٹے سیدھے لباس پہن کر اور ادھم مچائیں، اور پورے ملک کا امن بھی اوپر نیچے کریں، اور پورے ملک کے اندر جو ہے وہ افراتفری کا ماحول پیدا کریں، اور رات کو آتش بازی کر کے لوگوں کی نیندیں حرام کریں، مریضوں کو پریشان کریں، نوجوانوں کو پریشان کریں، عورتوں کو پریشان کریں۔ خدا را یہ آزادی نہیں ہے۔ آزادی یہ ہے کہ آپ اللہ کا شکر ادا کریں، آزادی یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کو، جس کو آپ نے حاصل کیا ہے، جس بنیاد کے لیے حاصل کیا ہے، اس بنیاد کو دوبارہ طور پر اس کے لیے محنت کریں، کوشش کریں، تجدید عہد کریں، اللہ سے استغفار کریں، اور اس دن کو ہو سکتا ہے تو روزہ رکھ کر اللہ کی اس نعمت کا شکر ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔